جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ بجٹ کے متعلق ہے. بجٹ 25-26 کسی نے دی ہے تو وہ جموں کشمیر کے لوگوں نے. ہم 1947 سے پہلے کرتے تھے. آج 78 ایئرز گزرنے کے بعد بھی آج ہم اتنا ہی بزنس کرتے ہیں. اس سروے میں کموڈیٹیز کا ویلیو آج کے ریٹ سے نکال کر 1 لاکھ کروڑ کا بزنس بتایا گیا ہے. 1 لاکھ کروڑ. آج بھی ہم اتنا ہی بزنس کرتے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 78 سال گزر گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کنیکٹیوٹی. کیونکہ ہمارا ایک بارڈر سٹیٹ ہے اور ہمارا کنیکشن جو ہے صرف ایک ہی ہے، وہ ہوا یہ روڈ، جس کی حالت آپ کو پتا ہے. پچھلے اتنے سالوں میں آپ کو معلوم ہے کہ اس روڈ کی کیا حالت رہی ہے اور اس کی وجہ سے جموں کشمیر کو کتنا نقصان ہے. ایک یہ نقصان. دوسرا بڑا نقصان جو جموں کشمیر کے لوگوں کو ہوا وہ ہوا انڈس واٹر ٹریٹی کی وجہ سے. 1 لاکھ میگا واٹ پاور جنریٹ کرنے کا پوٹینشیل ہے جموں کشمیر میں، کیونکہ وی آر رچ ان واٹر ریسورس. لیکن چونکہ اس وقت انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی، اس کی وجہ سے ہمیں صرف 20,000 میگا واٹ ہارنس کرنے کی اجازت دی. میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ 1 لاکھ میگا واٹ کا ریونیو صرف جموں کشمیر اسٹیٹ کا سالانہ 10 لاکھ کروڑ ہوگا، جبکہ ہمارا بجٹ آپ سب کو معلوم ہے 1,00,000-1.25 کروڑ. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا اس وجہ سے. لیکن 2019 5 اگست کو یہ اسپیشل سٹیٹس بھی ہم سے چھینا گیا. جو بجٹ ہے جو آج 6 سال 7 سال کے بعد ہم پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ پریزنٹ کرنے جا رہی ہے، اس کی ایک امپورٹنس ہے. کیونکہ ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں پر شاید ہندوستان کی کوئی ریاست نہیں ہے. اکنامکلی ہم ڈیوسٹیٹ ہو گئے ہیں. تو آج کا جو بجٹ ہوگا یہ صرف بجٹ نہیں ہوگا. آج کا بجٹ ہوگا ود این ایم. آج کا بجٹ ہونا چاہیے ود اے پالیسی. آج کا بجٹ ایسا ہونا چاہیے، یہ ابو پارٹی لائن. جتنی بھی حکومتیں آج کے بعد آئیں گی، 5 سال کے بعد چینج ہوگا اور حکومت آئے گی اور پارٹی آئے گی، لیکن آج ہمیں یہ پالیسی بنانی ہے جس سے ہم جموں کشمیر کے لوگوں کو اکنامکلی سسٹینیبل بنائیں. انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ if you give a man a fish, you feed him for a day. But if you teach him how to fish, you feed him for a lifetime. یہی پالیسی ہم کو جموں کشمیر میں چاہیے. لہٰذا یہ بجٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے پاس ٹریڈ، انڈسٹری، ٹورزم، ہوٹلرز وغیرہ یہ لوگ آئے، ملنے آئے. حالانکہ یہ گورنمنٹ سے بھی ملے ہیں، چیف منسٹر سے بھی ملے ہیں، ان نے اپنی بات وہاں بھی رکھی ہے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ بھی اس بات کی ترجمانی کیجیے تاکہ ہم سب ایک ہی پیج پہ رہے، ایک ہی پالیسی بنائے تاکہ جموں کشمیر کو سیلف ریلائنٹ بنائے. پہلا یہ پوائنٹ ہے کہ جو اس کرنٹ گورنمنٹ نے لوگوں کے ساتھ جو بھی وعدے کیے ہیں، چاہے راشن کے حوالے سے کیے ہیں، چاہے گیس سلنڈر کے حوالے سے کیے ہیں، چاہے 1 لاکھ یوتھ کو امپلائمنٹ کے حوالے سے کیے ہیں، یا جو 200 یونٹ بجلی کے حوالے سے کیے ہیں، اس سب کے لیے ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ نے بجٹ کی پروویژن رکھے تاکہ وہ جو بھی وعدے ان نے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں وہ پورے ہو جائیں. تو ہم کو پالیسی بنانی ہے کہ جو بھی پروکیورمنٹ 10,000 کروڑ کی سالانہ، 15,000 کروڑ کی جو بھی پروکیورمنٹ ہے، جو بھی کانٹریکٹ ہے، وہ ہم کو 100% لوکلز کو دینا ہے تاکہ لوکلز اس سے فائدہ اٹھا سکے اور امپلائمنٹ ہو. اس کے لیے گورنمنٹ نے پہلے ہی یہاں پر پرائس پریفرنس اور پرچیز پریفرنس یہ واپس لاگو کرنا ہے، جو 2019 کے بعد جیم پورٹل کے آنے سے ختم ہو گیا. اس کی وجہ سے ہماری ساری انڈسٹری جو ہے وہ ساری ختم ہو گئی. تو یہ ہمیں پہلا کام کرنا ہے. دوسرا، جو ہماری 20 لاکھ یوتھ ہے جن کو ہم کو امپلائی کرنا ہے، ان کو امپلائیبل بنانا ہے. اس کے لیے ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ کا ایک پروگرام یہاں مرتب کرنا ہے. ان کو پہلے آپ امپلائیبل بنائیے.
اگر کوئی گریجویشن کر کے آیا ہے, کوئی پڑھ کے آیا ہے, اس کو کسی چیز میں اسپیشلائز کرنا ہے, اس کی اسکل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تاکہ یہ امپلائبل بنے, پھر اس کی امپلائمنٹ ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے بجٹری سپورٹ, اسکل ڈیولپمنٹ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بعد یہاں اننیسیسری برڈنز ہیں. دیکھیے ٹریڈ کی بات میں آپ کو کروں گا, یہاں پر بہت سارے لوگ ٹریڈ سے وابستہ ہیں. جی ایس ٹی 2017 میں لاگو ہوا اور جی ایس ٹی کی ریٹس اتنی ایگزاربیٹنٹ ہے کہ یہاں کا ٹریڈ ختم ہو گیا, اتنا جی ایس ٹی کلیکٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو منیمم ریٹ ہے جی ایس ٹی کی, اس کے لیے ریکمنڈیشن کرے جی ایس ٹی کاؤنسل کو, تاکہ یہاں کے ٹریڈروں کو سہولیت. گورنمنٹ کو چاہیے جو اسٹیٹ جی ایس ٹی ہے, جس طرح وہ انڈسٹری کو ری ایمبرس کرتی ہے, اسی طرح ٹریڈ کو بھی ری ایمبرس کرے تاکہ وہ وائبل ہو جائے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹریڈ کی سب سے بڑی پرابلم ہے, ان کے پاس پارکنگ نہیں ہے. چاہے ڈسٹرکٹس میں جائیے, چاہے سری نگر میں دیکھیے, جس کی وجہ سے ان کے پاس کسٹمر نہیں جاتے, اور کسٹمر جب ان کے پاس نہیں جاتے ہیں ان کی سیل ڈاؤن ہو جاتی ہے. اور آن لائن آپ نے دیکھا آج کل سیل کتنی آن لائن کی بڑھ رہی ہے, یہ ہمارے لوکل ٹریڈ کو ختم کر رہا ہے. تو اس کے لیے بجٹری سپورٹ چاہیے, ہم کو پارکنگ فیسلٹیز دینی ہے. آپ ٹورزم کو لے لیجئے, ایک بہت بڑا سیکٹر ہے ہماری اکانومی کا. ہم کو نئی ڈیسٹینیشنز کو ڈیولپ کرنا ہے, ہم کو ٹورزم کو ایئر راؤنڈ ایکٹیویٹی بنانا ہے. دیکھیے ہمارے جو فگرز ہیں, گورنمنٹ کے فگرز, جو سینٹرل گورنمنٹ کے فگرز ہیں, مس لیڈنگ فگرز ہیں. آپ کو یہ میں بتا دوں, یہاں 1-2 کروڑ ٹورسٹ نہیں آتے. یہاں پر ایک بڑا چنک آتا ہے ویشنو دیوی پلگرمیج, جو سری نگر نہیں آتا ہے, جو صرف وہیں پر جاتا ہے پلگرمیج کے واسطے چلا جاتا ہے, اس کو بھی ہم ٹورزم میں گنتے ہیں. یہاں کا جو ٹورسٹ آتا ہے, it has not passed 20-25 lakhs and it is nothing compared to other states. تو ابھی باٹم لائن پر ہے, تو اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. نئی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن, اس کو ایئر راؤنڈ ایکٹیویٹی بنانے کی ضرورت ہے, تاکہ یہاں کے یہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے ہمارے اس علاقے. تیسرا, یہاں پر ٹرانسپورٹ ایک اور سیکٹر ہے جس کو ٹوٹلی اگنور کیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہوگا ہائی کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے 25 سال کے بعد جو ہے بسیں کنڈم کی جاتی ہیں. تو جب بسیں کنڈم کی جاتی ہے, آپ کو پچھلے 30-40 سالوں کی حالات معلوم ہے, جن کی بسیں یہ آبسلیٹ ہو جاتی ہے, ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے کہ وہ ان کو ریپلیس کرے اور نئی بس لائے. اسی لیے وہ اپنے روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو پالیسی مرتب کرنی ہے کہ ان کو بجٹری سپورٹ دے, مارجن منی دے. اگر یہ لون بھی لے لے بینک سے, لیکن مارجن منی جو ہے گورنمنٹ پرووائڈ کرے, تاکہ اگر ان کی بس آبسلیٹ ہو گئی, یہ نئی بس خرید سکے. اور ان کے لیے بھی ایک پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے یہاں پر ہارٹیکلچر ہے, یہ تقریباً 20% جی ڈی پی کا حصہ ہے ہارٹیکلچر, اور ایک بہت بڑا امپلائر ہے. ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن کی وجہ سے ہماری پروڈکشن بڑھ گئی. ہم کو اس فیلڈ میں کام کرنا ہے, ہم کو انسینٹیوائز کرنا ہے, کولڈ سٹوریج, ٹیمپریچر کنٹرول ٹرکس خریدنے ہیں, تاکہ یہ جو ہے ہمارا, اس کا پوٹینشیل یہ ہے کہ 30% آف جی ڈی پی کور کر سکتا ہے, اور سب سے بڑا امپلائر ادھر ثابت ہو. کو چاہیے کہ ہینڈی کرافٹس کو بوسٹ دے, مارکیٹنگ میں بجٹری سپورٹ چاہیے, انٹرنیشنل ایگزیبیشنز ہو, جو ہمارے آرٹیزنز ہیں جنہوں نے یہ کام چھوڑا ہے, ان کو واپس اس کام میں لگانا ہے, اس کو انسینٹیوائز کرنا ہے. غرض یہ بجٹ جو ہے, اس بجٹ میں ایک پالیسی کے تحت سب اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے, جس سے ہمارا ٹریڈر, ہمارا ٹرانسپورٹر, ہمارا ٹورزم پلیئر, ہمارا ایگریکلچرسٹ, ہمارا ہارٹیکلچر والا, ان سب کو بوسٹ ملے, تاکہ ہم سیلف ریلائنس کی طرف چلے جائیں. میں یہ جو 61,000 امپلائیز ہیں, ان کو ریگولرائز کر دیجئے. جب تک یہ ریگولرائز ہو جائے, ان کو منیمم ویجز ایکٹ کے تحت لائیں. پرائیویٹ انٹرپرینر کا پیمنٹ جو گورنمنٹ کے پاس ہے, اس کو کیا انسینٹیو ہے اگر وہ ڈیلے ہوتی ہے؟ گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک ڈیلیڈ پیمنٹس ایکٹ نکالا ہے, وہ یہاں پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے. یہ بجٹ ایک تاریخی بجٹ ہوگا. اس بجٹ کو صرف بجٹ نہ لیا جائے, یہ ہماری درخواست ہے گورنمنٹ سے, بلکہ اس بجٹ کو ایک پالیسی کے تحت مرتب کیا جائے, ایک پالیسی کے تحت بنایا جائے, اور ایسا ایک روڈ میپ بنایا جائے جو آنے والی حکومتوں کے لیے بھی وائبل ہوگا.